السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رب العالمین نے امت اسلام پر انگنت لاتعداد اور ایسی عظیم نوازشات فرمائی کہ اس امت سے پہلے کسی پر اتنی بیش قیمت اور اتنی زیادہ تعداد میں نوازشات نازل نہ فرمائی. رب ذوالجلال کی امت اسلام پر ایک بہت ہی بڑی نعمت جمعہ کا دن امت کے لیے خصوصی طور پر عبادت کا مقرر فرمانا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے اللہ کرے ارادہ یہ ہے کہ اس دن کی شان و عظمت اور اس کے احکام و مسائل کے حوالے سے کچھ بات ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ اور حقیر سی کوشش کرتے ہوئے آپ تک اور ان سے پہلے اپنے آپ کو سنانے کے لیے اس کا تذکرہ ہو جائے. شاید میرے اور آپ کے حصہ میں اس دن کی خیر و برکات اللہ تعالی نصیب فرمائے. جمعہ، اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ جمعہ اہل اسلام کی ایک بڑی تعداد کو ایک جگہ جمع کرتا ہے. اس دن کی شان و عظمت کے حوالے سے امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس دن پر سورج طلوع ہوا اور وہ تمام دنوں سے اعلیٰ ہے، وہ جمعہ کا دن۔ ہفتہ کے سارے دنوں میں جس دن کی شان و عظمت سب سے زیادہ ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ ارشاد فرمایا اس دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اس دن میں آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر بھیجا گیا۔ اور یہی وہ دن ہے کہ جس میں قیامت قائم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ دن جمعہ کا دن ہوگا۔ اس دن کی بہت زیادہ باتوں میں سے، بہت زیادہ احکام اور مسائل میں سے ایک نہایت ضروری حکم اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس دن کے لیے خصوصی نماز کو فرض کیا، اور اس نماز کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے شاید یہ بات کافی ہو کہ اللہ پاک نے 5 نمازوں میں سے ایک نماز جمعہ کے لیے جمعہ کے دن ختم کر دی۔ نماز ظہر اور 5 نمازوں کی شان کتنی ہے، جمعہ کو کیا شان دی رب العالمین نے، وہ جو چاہیں سو کریں، اور ان کا کچھ کرنا حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ کرے دورانی صاحب جی، میں آپ صرف ایک اس بات کو سمجھ جائیں کہ جمعہ کس کے بدلے میں اللہ پاک نے مقرر کیا؟ نماز ظہر جو 5 نمازوں میں سے ایک نماز ہے۔ اس نماز میں حاضری کے لیے اور اس نماز سے قبل جو خطبہ ہے اس میں حاضری کے لیے 28واں پارہ سورہ الجمعہ آیت شریفہ 9، اس میں اللہ مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن، یا اللہ مجھے ٹھیک بات کہنے کی توفیق عطا، اور حضرات و خواتین سے التماس سے پوری توجہ کریں، اللہ کرے کہ میں ٹھیک بات عاجزانہ اور ٹھیک طریقے سے اپنے دل تک اور آپ کے دلوں تک پہنچا پاؤں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو، پکارا جائے تو کیا کرو؟ جمعہ کے لیے آؤ؟ نہیں۔ یا اللہ مجھے بات سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کیا کرو؟ آؤ، یہ نہیں کہا۔ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، آنا نہیں فرمایا، لپکو، دوڑ کے آؤ، دوڑنا نہیں۔ مسجد میں آتے ہوئے دوڑ کے آنا اس کی اجازت نہیں۔ مراد کیا ہے؟ جوش ولول اہتمام، دھیان توجہ سے حاضر ہو جاؤ۔ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ یعنی جمعہ کی اذان ہوتے ہی لپک کے مسجد میں نماز
اور نماز سے پہلے خطبے کے لیے آنا کیا ہے وہ؟ خیر لکم، تمہارے لیے شاندار ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ہاں اگر جاہل ہو تو پھر تم جانو، تمہارا کام جانو۔ اس آیت کریمہ کی طرف دوبارہ پلٹیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ حکم کن کے لیے ہے؟ بولیے۔ اگر ایمان نہیں تو جاؤ، اللہ بہتر جانے۔ اس میں بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو اس دعویٰ کی صداقت کی ایک علامت یہ ہے جمعہ کے دن اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف لپک کے آؤ۔ اگر میں آپ یا کوئی شخص اس میں یہ اہتمام نہیں، یہاں کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے نہیں آئے، اور نہ علاج کی توفیق، لیکن معاملہ سنگین ہے۔ اور یہاں یہ بات توجہ فرمائیے، یہ خطاب ہے تمام اہل ایمان سے۔ اس میں گاؤں کی، شہر کی کوئی تفریق نہیں۔ گاؤں والے بھی، شہر والے بھی، سارے کے سارے اپنی اپنی جگہوں پر جمعہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ امام بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، مسجد نبوی کے بعد، توجہ فرمائیے، صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ جو قائم ہوا، یعنی روئے زمین پر، کہاں تھا؟ ایک بستی میں، بحرین کی ایک بستی جواسا، نام یاد کر لیجیے، بحرین کی ایک بستی جواسا، جیم واو الف سا یا، یہ وہ بستی تھی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسجد نبوی کے بعد جمعہ کے خطبہ کا آغاز ہوا۔ اگر بستی میں، گاؤں میں جمعہ نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جمعہ کی اجازت دیتے۔ امام بخاری اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، انہوں نے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کا عنوان، ٹائٹل یہ رکھا، باب الجمعہ فی القری والمدن، اس بارے میں باب کہ جمعہ ہے بستیوں میں اور شہروں میں۔ اسی بارے میں ایک دوسری دلیل بھی سماعت فرما لیجیے۔ امام ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، لوگوں نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، جمعہ کے متعلق سوال کرتے ہوئے جناب فاروق نے جواب دیا، جمعوا حیث ما کنتم، جہاں کہیں ہو جمعہ کا
جمعہ کو ادا کرو۔ تو بات یہ چل رہی ہے جمعہ کی نماز اور اس سے پہلے خطبہ، اس کے مخاطب ہیں اہل ایمان۔ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا، تو بھاگو، لپکو جمعہ کی طرف۔ گرامر کی بات، لیکن نتیجہ انشاءاللہ سب کے لیے واضح، یہ امر کا صیغہ ہے، رب العالمین حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اختیاری ہے یا لازمی ہے، آپشنل ہے یا کمپلسری؟ جب خطیب پوچھے تو پھر جواب دینا درست ہے، بولیں تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ بات سمجھی جا رہی۔ آپشنل ہوتا ہے یا کمپلسری؟ اللہ حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ مزید فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب جو خرید و فروخت میں مشغول ہے، اذان کے بعد لپک کے مسجد میں نہیں آتا، دو کام تھے، دن ہے رات ہے، اگر لپک کے آنا نہیں، اپنے کام میں مگن ہے، تو اس کا ایسا کرنا حلال ہوگا یا کیا ہوگا؟ فتویٰ آپ دیجیے۔ اذان کے بعد کسی کاروبار میں مشغول ہونا، کسی کام میں مشغول ہونا، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں ایمرجنسی ہے، ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ، فائر بریگیڈ والے ایمرجنسی میں ہیں، روٹین کی زندگی اس کا پہیہ اس حکم الہی کی وجہ سے جام ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات، چھٹی جمعہ کے دن ہونا چاہیے یا اتوار کے دن؟ بعض لوگ، اللہ ان پر رحم، سب پر رحم کرے، کہتے ہیں جی جمعہ کے لیے آنا فرض ہے، لیکن چھٹی کرنا فرض نہیں۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات وہ ٹھیک نہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ جمعہ کے دن جب کام ہوتا ہے، ورکنگ ڈے ہوتا ہے، تو جمعہ کے لیے بر وقت آنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ جواب دیجیے۔ اسلام آباد پڑھے لکھے دفاتر والے چھوٹے بڑے لوگوں کا شہر، نثار صاحب، آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے؟ چھٹی کا دن ہو، نمازیوں کی تعداد جمعہ کے دن کتنی ہوتی ہے اور ورکنگ ڈے میں کتنی ہوتی ہے؟ کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اور مسلمہ قاعدہ ہے ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، جس کام کا کرنا واجب کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہو، رشتہ صاحب، وہ کام بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب کوئی کہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خسارہ ہو جائے گا، لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم نے جب سے جمعہ کی چھٹی منسوخ کر کے اتوار کی بنائی ہے، ماشاءاللہ ترقی کا گراف بڑھ گیا ہے۔ کھوکر صاحب، قرضے کم ہو گئے ہیں، ملک کی معیشت بہت زیادہ ہو گئی ہے، کرنسی کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی۔ کیا کمایا ہے؟ اللہ کے لیے ہم سب غور کریں، نہ کوئی نشانہ ہے اور نہ کوئی مستثنا ہے، بات ہم سب کے لیے اپنی اپنی جگہ پر۔ مولا کریم نے کیا فرمایا؟ ذالکم خیر لکم، اگر تم جمعہ کی اذان پر لپکو گے، خرید و فروخت
اس کو ختم کرو گے، اس کو چھوڑ دو گے، اور جب خرید و فروخت کی یہ بات ہے تو باقی کام کر سکتے ہیں۔ گھر میں بیٹھا چینل کے ساتھ مشغول ہے، موبائل پر اچھی بری باتیں کر رہا۔ جب کاروبار کی اجازت نہیں تو باقی کاموں کی اجازت ہوگی۔ فرمایا ذالکم، وہ یعنی اذان کے ساتھ لپکنا اور کاروبار کو چھوڑنا، وہ تمہارے لیے شاندار ہے۔ اللہ پاک کا جو بیان ہے وہ درست ہے یا کسی زمین والے کا؟ اور زمینی حقائق بھی ہمیں کوئی بشارت دے رہے ہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر جانتے ہی نہیں، مدہوشی میں ہو، تو تم اپنا کھانا خراب خود کر رہے ہو۔ رب العالمین نے تو تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہاری یہ بات کو واضح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث شریفہ میں جمعہ کی فرضیت کو بیان فرمایا۔ انہی میں سے ایک حدیث شریف امام ابو داؤد اور امام حاکم نے طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جمع، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت میں ادا کرنا لازم ہے، اس پر واجب۔ اور اس کے بعد فرمایا مگر 4 اقسام کے لوگ، غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 بچہ، نمبر 4 بیمار۔ 4 اقسام کے لوگ، غلام، عورت، بچہ اور بیمار، ان کے علاوہ باجماعت جمعہ کی ادائیگی ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اس پر واجب۔ یہاں ایک اور بات سن لیجیے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا اختتام اسی پر۔ عورتوں کے لیے جمعہ کی خاطر آنا فرض نہیں، ان کے لیے استثناء ہے، ایکسپشن، لیکن ان کا آنا سنت سے ثابت ہے۔ دونوں باتوں کو بیک وقت یاد رکھیں۔ عورتوں کا نماز جمعہ میں مسجد میں آنا سنت سے ثابت ہے۔ امام مسلم ام حشام سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف والقرآن مجید حاصل کی، اور دوسری روایت میں حفظ کی۔ کہاں سے؟ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے دوران اس کی تلاوت کیا کرتے، تو میں نے خطبہ میں آپ سے سورہ قاف والقرآن مجید سن کے حفظ کر دی۔ تو ام حشام مسجد میں حاضر ہوتی ہیں یا گھر بیٹھے سنتی؟ جواب دیجیے۔ اور کس کے زمانہ میں؟ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حوالے سے ایک دوسری حدیث امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں عورتوں کا جو حصہ ہے، نصیحت، قرآن و سنت سے آگاہی، باجماعت نماز میں شرکت، دعا میں شرکت،
فرمایا یہ ساری باتیں تفصیل میں تشریح میں. حدیث شریف کا ترجمہ عورتوں کو مسجدوں میں ان کا جو حصہ ہے اس سے نہ روکو جب وہ مسجد میں جانے کے لیے تم سے اجازت طلب کرے. اور اسی حوالے سے تیسری اور خطبہ کا آخری نقطہ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا وہ جماعت کے لیے مسجد میں آیا کرتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسے پسند نہ کرتے. بہت بڑی غیرت والے تھے. ان سے کہا گیا عاتقہ سے مسجد میں جانا چھوڑ دو. کہنے لگی مجھے روک دے تو چھوڑ دوں گا. اب عمر فاروق کہاں سے یہ جرأت لائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو عورتوں کو منع نہیں کرنا مسجد میں آنے سے. عمر فاروق کیسے منع کرے؟ زندگی بھر حضرت عاتقہ حضرت عمر کے ناپسند کرنے کے باوجود مسجد نبوی میں جماعت کے لیے آتی ہے. حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے شدید زخمی ہونے کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب زندگی کی آخری نماز پڑھانے کے لیے فجر کی نماز میں آئے اور ان پر حملہ ہوا اور جس کے بعد وہ مسجد میں نہیں آ سکے، اس نماز میں بھی ان کی بیوی عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد میں آئی ہوئی. خلاصہ اس بارے میں خواتین اگر شریعت کے آداب کی پابندی کرتے ہوئے جمعہ کے لیے اور اسی طرح دیگر نمازوں کے لیے آنا چاہیں تو مردوں پر لازم ہے انہیں منع نہ کریں. اگر آداب شریعت کی پابندی نہ کریں تو ان کو روک دیا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے مطابق ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے جمعہ کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ اور جمعہ کے دن آنا اہل ایمان پر فرض ہے. وہ اہل ایمان خاص شہروں میں ہوں یا دیہاتوں میں. 4 اقسام کے لوگ ان پر جمعہ کی نماز کے لیے آنا لازم نہیں. انہی میں سے ایک خاتون ہے، لیکن اگر خاتون شریعت کے آداب کی پابندی کرتے ہوئے جمعہ کے لیے آنا چاہے تو ان کے اولیاء، ان کے باپ، اور جب اپنے گھروں میں ہوں تو ان کے شوہر ان پر لازم ہے کہ ان کو مسجدوں میں جمعہ کے لیے آنے دیں. انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اسی حوالے سے کچھ مزید عاجزانہ گفتگو کا ارادہ ہے. اللہ پاک ایمان عافیت سے توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں
اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔